قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت ساری کائنات کے نبی ہم سب کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سر شام ہی سے لے کر اب تک آپ حضرات نے شورائے اعظام کا ساتھ دیا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ منٹوں کا وقت لے کر کے حاضر ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ کوشش کروں گا کچھ قیمتی اور اہم باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں، اور اگر آپ نے میری تقریر کے جملے پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ الرحمن ہم سب کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ سن لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، سن کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ نہ تو منقبت کا سلسلہ سر شام ہی سے لے کر اب تک چلتا رہا۔ دیکھیے سر میں اگر درد ہو تو ڈسپرین کی ضرورت پڑتی ہے، اگر لیف 52 دیا جائے تو طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ جی میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور بیٹھ کر کے نعت رسول سننا رسول کائنات کی سنت ہے۔ تو نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس وقت قوم کو ضرورت کیا ہے؟ قوم کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایسا پیغام پہنچنا چاہیے کہ اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہو تو شراب پینے سے توبہ کر لے، اگر کوئی تارک نماز ہو تو نماز کا پابند ہو جائے، اگر کوئی ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ماں باپ کا وفادار بیٹا بن جائے۔ اور یہ پیغام صرف اور صرف علماء کرام کے ذریعہ آپ حضرات تک پہنچے گا۔ اس لیے نعت خوانی کو ترجیح نہ دے کر کے علماء کرام کی تقاریروں کو آپ حضرات سنا کریں۔ نعت پڑھنا یہ بالکل سعادت کی بات ہے، سنانا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن جہاں 1 گھنٹے کی تقریر ہو وہاں 1 منٹ کی نعت خوانی ہونی چاہیے، فقط 1 منٹ کی۔ جہاں 14 گھنٹے کا خطاب ہو وہاں فقط 14 گھنٹے کی نعت خوانی ہونی چاہیے۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے،
نعت خوانی 3 گھنٹے ہوتی ہے اور تقریر 15 منٹ ہوتی ہے. بتاؤ ہمارے معاشرے میں کیا پیغام پہنچے گا؟ ہمارے معاشرے میں کیا میسج پہنچے گا؟ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں بلا تمہید اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، گناہوں سے بچا کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے بندوں کو یہ ضمانت دے رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے. حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا تو انسان بنا کر کے بھیجا. دنیا میں انسان بہت پائے جاتے ہیں، انسانی آبادی کی دنیا کے اندر کمی نہیں ہے، لیکن ہر انسان کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں، جو دولت اللہ نے ہمارے اور آپ کے سینے میں عطا کی ہے. اور یاد رکھو ایمان کی دولت وہ عظیم دولت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی دولت کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے، دنیا کے اندر جتنے ٹیلے ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے چاندی ہیں، جتنے ہیرے ہیں، جتنے جواہرات ہیں، سونے چاندی کے پہاڑوں کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو ایمان کا پلہ دنیا کی دولت کے پلے پر غالب آ جائے گا. یہ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے اس دولت کی اہمیت ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو انسان بنا کر کے بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا، اعلیٰ بنا کر کے بھیجا، اور اس کی ضمانت اللہ پاک قرآن عظیم کے ذریعہ ہمیں دے رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین و جمیل بنا کر کے بھیجا. ایک بیل ہم سے زیادہ کام کرتا ہے، ایک ہاتھی ہم سے زیادہ طاقتور ہے، شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے، چاند ہم سے زیادہ حسین و جمیل ہے، سورج ہم سے زیادہ حسین و جمیل ہے، مگر چاند کے حسن و جمال کی گارنٹی قرآن نے نہیں دیا، سورج کے حسن و جمال کی گارنٹی قرآن نے نہیں دیا. یہ انسان کالا بھی ہے، یہ انسان گورا بھی ہے، یہ انسان پست قد بھی ہے، یہ انسان طول قد بھی ہے، یہ انسان کم سنتا بھی ہے، یہ انسان زیادہ سنتا بھی ہے، یہ انسان ایک ہاتھ کا لولا ہے، یہ انسان ایک آنکھ کا اندھا ہے، کان کا بہرا ہے، یہ انسان زبان کا توتلا ہے، ایک پیر کا لنگڑا ہے، مگر قرآن انسان کے حسن و جمال کی گارنٹی دے رہا ہے. اور اللہ قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین و جمیل بنا کر کے بھیجا. ہماری آنکھ بڑی خوبصورت ہے، اس بنیاد پر قرآن نے ہمیں اعلیٰ نہیں کہا. ہمارے بازیوں میں طاقت ہے، اس بنیاد پر ہمیں قرآن نے اعلیٰ نہیں کہا. ہمارے پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہے، اس بنیاد پر ہمیں قرآن نے اعلیٰ نہیں کہا. ہمارے دماغ بڑے تیز ہیں، ہمارا مائنڈ بہت چلتا ہے، اس بنیاد پر ہمیں قرآن نے اعلیٰ نہیں کہا.
ہماری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، اس بنیاد پر ہمیں قرآن نے اعلیٰ نہیں کہا. ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس بنیاد پر ہمیں قرآن نے اعلیٰ نہیں کہا. اگر ہمیں قرآن نے اعلیٰ کہا ہے تو ہمارے دل کی بنیاد پر ہمیں قرآن نے اعلیٰ کہا ہے. یقیناً وہ انسان اعلیٰ ہے، اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے دل کے اندر صفائی ہے. یہ انسان دل کی بنیاد پر اعلیٰ کہا گیا ہے، دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر اعلیٰ کہا گیا ہے. دنیا کا یہ دستور ہے، یہ ہاتھ اللہ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ پیر اللہ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ آنکھ اللہ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ دماغ اللہ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے، یہ سننے کی صلاحیت اللہ کی جانب سے بڑی عظیم نعمت ہے. یہ تمام نعمتیں ایک طرف ہمارے جسم کے اندر اللہ نے گوشت کا ایک لتھڑا پیدا کیا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. دل کی نعمت ایک طرف، یہ ہاتھ ہمارے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ پیر ہمارے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ زبان ہمارے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ آنکھ ہمارے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ دماغ ہمارے دل کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. دنیا کا یہ دستور ہے، ہر چیز کا کسی نہ کسی چیز پر دار و مدار ہوتا ہے. میں آپ کے دل کی اتھائے گہرائیوں میں اپنے تقریر کے جملے کے اتاروں. مثال کے طور پر چلنے کا دار و مدار پیر پر ہوتا ہے، بولنے کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے، سننے کا دار و مدار کان پر ہوتا ہے، دیکھنے کا دار و مدار آنکھ پر ہوتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کا دار و مدار ہمارے دماغ پہ ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ پر ہوتا ہے. بلا تمثیل اے مسلمانوں، کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا اگر چلنے کا دار و مدار ہمارے پیر پر ہے، بولنے کا دار و مدار ہماری زبان پر ہے، سوچنے کا دار و مدار ہمارے مائنڈ پر ہے، دیکھنے کا دار و مدار ہماری آنکھ پر ہے، لیکن ہمارے پورے جسم کا دار و مدار کہاں ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ہاتھ کا دار و مدار ہمارے دل پر ہے، ہمارے پیر کا دار و مدار ہمارے دل پر ہے، ہماری آنکھوں کا دار و مدار ہمارے دل پر ہے، ہماری زبان کا دار و مدار ہمارے دل پر ہے، ہمارے مائنڈ کا دار و مدار ہمارے دل پر ہے، اور ہمارے پورے جسم کا دار و مدار ہمارے دل پر ہے. ہمارے دل پر کیسے ہے؟ اگر آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہے، اگر آپ کا دل اچھا ہے، ہاتھوں کے ذریعہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر آپ کا دل اچھا ہے، پیر کے ذریعہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر آپ کا دل اچھا ہے، زبان پر گندے جملے نہیں آئیں گے. اگر آپ کا دل اچھا ہے، یہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا. اگر ہمارا دل اچھا ہے، یہ انسان شراب کے قریب نہیں جائے گا. اگر ہمارا دل اچھا ہے، یہ انسان جوا کے قریب نہیں جائے گا. اگر ہمارا دل اچھا ہے، یہ انسان زنا کے قریب نہیں جائے گا. اگر ہمارا دل اچھا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں گندے خیالات نہیں آئیں گے. اگر ہمارا دل اچھا ہے، ہمارا پیر گناہوں کے راستے کے طرف نہیں اٹھے گا. اگر ہمارا دل اچھا ہے، ہم گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر ہمارا دل اچھا ہے، ہم نیکیوں کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. جب ہمارا دل اچھا ہوگا، ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. تو دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر جب گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہو جائے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے. بریلی کا تاجدار اسی کی منظر کشی کر رہا ہے. رضا نفس دشمن ہے، تم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ